کیا اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا کوئی خدا بھی ہے، یا یہ خدا کا تصور بھی انسانوں کو ہی کوئی اختراع ہے؟ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہستی کو ضرور خدا مانا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ ضرور انسانی فطرت میں ایسی کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی کو خدا مانے، اس کی عبادت کرے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا؟ اصل میں انسان فطرتاً کمزور ہے۔ جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ انسان کے قبضے میں ہے ہی نہیں، جیسے صحت، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چھن جاتی ہے اور لاکھ علاج کے باوجود اسے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے جیسے اولاد، تو ان کا ملنا بھی اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کبھی تو بن مانگے ہی مل جاتی ہے اور کبھی التجائیں کر کر کے بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح آگ، طوفان، زلزلے، سیلاب اور بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک، سورج، چاند، تارے، ان سب کی شان اور شوکت سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ نظارے انسان کی اپنی کمزوری انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کسی کو خدا مان کر اور اس کی عبادت کرے، کیونکہ انسان کو کچھ چیزیں طاقتور اور نفع و نقصان پہنچاتی نظر آئیں تو اس نے انہی کو خدا مان لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ جیسے انسان نے آگ اور سورج کو پوجا، سانپ، ہوا، پانی اور گائے تک کو پوجا، لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں تو خود محتاج اور کمزور ہیں، ایک لگے بندھے خدائی قانون کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس یہ تو خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ان ظاہری چیزوں کے پیچھے ضرور کچھ ہڈن فورسز ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے، یہاں تک کہ خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ بھی پیدا ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کے الگ الگ خدا مان کر ان کی خیالی صورتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر علم کی روشنی بڑھتی ہے تو عظیم الشان کائنات کی ہم آہنگی دیکھ کر کہ بہت سے خداؤں کو ماننے والا انسان یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے، چھوٹے خداؤں پر حاکم ہے، ورنہ اگر سب خدا خود مختار ہو تو کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے اور یوں یہ کائنات تباہ ہو کر رہ جائے۔ یوں انسانی علم کے بڑھنے کے ساتھ خداؤں کی تعداد گھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شعور کی بلندی پر پہنچ کر انسان ایک خدا کو ماننا شروع کر دیتا ہے جس کی خدائی پوری کائنات پر محیط ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور، سب پر حاوی اور بااختیار اور باخبر ہے۔ مگر اس ایک خدا کے متعلق بھی انسانوں کے تصورات میں بہت کچھ جہالت باقی رہتی ہے۔ انسان نے کہیں اس خدا کو خالق تسلیم تو کر لیا، مگر کائنات کے انتظام کے لیے وزیروں اور مشیروں کی طرح چھوٹے خدا اور دیوتا ایجاد کر لیے۔ کہیں اس ایک خدا کے لیے بیوی اور بچوں کا تصور گھڑا اور کہیں اس تک رسائی رکھنے کے نام پر برگزیدہ انسانوں کے وسیلے کو لازم قرار دیا۔ اس کو پوجا پاٹ کے لیے تو خدا مان لیا، مگر اس کا اختیار محدود کر کے انسانوں کو فرمان روائی کا اختیار دے دیا۔ انسانی معاشرے میں خدا کا ایک تصور بھی ہمیشہ رائج رہا ہے اور وہ ہے خدا کے تمام تصورات سے درجہ یعنی لا الہ الا اللہ کا تصور۔ یہ وہ علم ہے جو خدا اللہ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو بھیجا۔ انبیاء نے جو تعلیم دی اس کے مطابق صرف خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور سب پر غالب ہو اور کسی بھی نقص یا کمزوری سے پاک ہو۔ یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونا ضروری ہے، کیونکہ سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔
یہ صفات بہت سے خداؤں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر حاکم ایک، عالم دوسرا اور رازق تیسرا ہو تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا۔ یہ صفات کبھی ایک میں تو کبھی دوسرے میں خدا میں منتقل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو خود زندہ نہیں رہ سکے وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں دے سکتے، اور جو اپنی ہی حفاظت نہ کر سکے وہ حاکم کائنات نہیں ہو سکتا۔ خدائی کے اس صحیح تصور کے ساتھ ساری کائنات پر نظر ڈالیں تو آپ کو کائنات کے ساری چیزوں سے خدائی چھین کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی پرستش کرنی چاہیے، اور اسی ہستی کے حکم کے ماتحت زندگی گزارنی چاہیے۔